السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ آج کے دن ہمیں چوتھا سبق پڑھنا ہے عربی سرٹیفکیٹ کورس کا، عربی اسپیکنگ سرٹیفکیٹ کورس کا یہ چوتھا سبق ہے کتاب کا۔ اس سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی بات کہنی ہے تو کیسے کہا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ الفاظ پڑھ لیے ہیں معنی کے ساتھ، اس سبق میں بھی کچھ اور الفاظ پڑھیں گے۔ یہ بحث ہے معرف باللام کی۔ عربی زبان میں جو باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ کو کسی سے کوئی جملہ کہنا ہوتا ہے تو اس کی دو حصے ہوتے ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ عربی زبان کی اصطلاح کے مطابق ایک کو مبتدا کہا جاتا ہے اور ایک کو خبر۔ آپ اگر انگلش میڈیم سے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو انگریزی میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا سسٹم ہوتا ہے، تقریباً وہی سسٹم مبتدا اور خبر کی ہوتی ہے۔ یا آپ یہ کہیں اردو زبان میں اگر سمجھیں تو ایک بات وہ ہوتی ہے، ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا نیا ہے تو آپ کپڑے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کپڑا نیا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو چیز بتائی جا رہی ہے، ایک ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور دوسری چیز ہے جو چیز بتا رہے ہیں۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ یہ جانیں کہ جس کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں، جس بھی چیز کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں، اس کو معرفہ ہونا ضروری ہے۔ معرفہ مخصوص چیز، متعین چیز، کہ ہاں یہ چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ اور جو خبر ہوتی ہے، یعنی جو چیز آپ کو بتانے رہتی ہے، وہ معرفہ نہیں ہوتا، وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ آپ کی اسکرین پر کچھ الفاظ نظر آ رہے ہوں گے، وہ انشاءاللہ سبق میں آئیں گے۔ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبورہ، اس کا معنی آپ کو پتہ ہے۔ سبورہ مانے بلیک بورڈ، تختے سیاہ۔ استاذ مانے استاذ، کتاب مانے کتاب، طالب مانے طالب۔ اب آپ ایک چیز جان لیں کہ اگر آپ کو یہ کہنا ہے بلیک بورڈ کے بارے میں کہ بلیک بورڈ ایسا ہے، بلیک بورڈ چھوٹا ہے، بلیک بورڈ بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو سبورہ کے شروع میں الف لام بڑھانا ہوگا۔ اسی طرح کتاب کے بارے میں اگر آپ کو کہنا ہے کتاب مفید ہے، کتاب نئی ہے، کتاب پرانی ہے، کتاب مشکل ہے، کتاب آسان، اس طرح سے، تو کتاب کے شروع میں الف لام بڑھانا ہوگا تو معرفہ بن جاتا ہے۔ نیچے نوٹ لکھا بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام کے اضافہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ تو سبورہ بلیک بورڈ، تختے سیاہ، استاذ استاذ، کتاب میں کتاب، طالب میں طالب علم۔ یہ چار الفاظ دیا، چار الفاظ میں سے تین الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ استاذ بھی اردو میں استعمال ہے، ہندی میں بھی استعمال ہے، ٹیچر انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، کتاب اردو میں بھی استعمال ہے، ہندی میں بھی استعمال ہے، طالب اردو میں استعمال ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کیسے کہنا ہوتا ہے۔ الفصل کبیر، الفصل کبیر۔ فصل مانے کلاس روم، فصل مانے کلاس روم۔ اب دیکھیں، آپ کو کلاس روم کے بارے میں بتانا ہے کہ کلاس روم بڑا ہے، تو الفصل پہ الف لام داخل ہے، فصل پہ الف لام داخل ہے، شروع میں الف لام ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہو گئے کہ ہم کہیں گے کلاس روم بڑا ہے۔ دوسرا لفظ ہے الطالب ذکی، الطالب ذکی،
ہمیں طالب علم کے بارے میں بتانا ہے کہ طالب علم کیسا ہے، محنتی ہے، غیر محنتی ہے، ذہین ہے، غیر ذہین ہے، کن ذہن ہے، کیسا ہے. تو طالب پر الف لام داخل کرنا ہے. تو الطالب ذکی، طالب علم کیا ہے؟ ذہین ہے. تیسرا لفظ ہے الطالبۃ ذکیۃ. یہ طالبہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے لیے مؤنث کے لیے تائے مدورہ یا گول تا آخر میں پڑھا جاتا ہے. الطالب لڑکا کے لیے، الطالبہ لڑکی کے لیے، ذکی لڑکا کے لیے، ذکیۃ لڑکی کے لیے. تو الفصل کبیر، کلاس روم بڑا ہے. الطالب ذکی، طالب محنتی ہے. الطالبۃ ذکیۃ، طالبہ محنتی ہے. دونوں میں کوئی فرق، الطالب ذکی اور الطالبۃ ذکیۃ میں کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ ایک لڑکے کے لیے ہے، ایک لڑکی کے لیے، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے. تو آپ دیکھیں اس میں سے ہر ایک لفظ جو شروع میں لکھا ہوا اس میں ہر ایک پر تقریباً الف لام داخل ہے. الفصل کبیر، کلاس روم، ایک خاص کلاس روم. الطالب ذکی، ایک خاص طالب علم، ہر طالب علم نہیں، ایک خاص طالب علم. الطالبۃ ذکیۃ، ایک خاص طالبہ. السبورۃ جدیدۃ، ایک خاص بلیک بورڈ. السبورہ بلیک بورڈ، جدیدۃ نیا ہے، بلیک بورڈ نیا ہے، تختہ سیاہ نیا ہے. جدیدہ میں نیا مونس کے لیے. السبورہ کے آخر میں چونکہ گولتا لگی ہوئی اس لیے جدیدہ کے آخر میں بھی گولتا لگے گی. الاستاذ کریم، استاذ کیا ہے؟ باعزت ہے، شریف ہے. الکتاب جمیل، کتاب خوبصورت ہے. الکرسی جدید، کرسی نئی ہے. اب دیکھیے اردو عربی میں فرق کیا ہوتا ہے. کرسی اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے. اسی طرح سبورہ عربی میں مؤنث ہے لیکن بلیک بورڈ یا تختہ سیاہ اردو میں مذکر ہے. تو آپ عربی کے لحاظ سے دیکھیں گے مذکر میں مؤنث. الکرسی جدید، کرسی نئی ہے. المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ کیا ہے؟ بڑا ہے. الحدیقۃ جمیلۃ، باغ یا پارک خوبصورت ہے. تو آپ ان جملوں میں سے ہر ایک کے شروع میں دیکھیں جو ہم نے 9 جملے پڑھے. الفصل، الطالب، الطالبہ، السبورہ، الاستاذ، الکتاب، الکرسی، المدرسہ، الحدیقہ. ان میں سے ہر ایک کے شروع میں الف لام داخل ہے. ہر ایک کے شروع میں الف لام داخل ہے. چنانچہ کیا ہوگا؟ ہمیں کلاس روم کے بارے میں بتانا ہے تو الف لام داخل ہے. طالب علم کے بارے میں بتانا ہے تو الف لام داخل ہے. طالبہ کے بارے میں بتانا ہے تو الف لام لگایا ہے. بلیک بورڈ کے بارے میں بتایا ہے تو شروع میں الف لام ہے. استاد کے بارے میں بتایا ہے تو الف لام شروع میں ہے. کتاب کے بارے میں بتانا ہے تو شروع میں الف لام ہے. کرسی کے بارے میں بتانا ہے تو الف لام شروع میں ہے. المدرسہ، مدرسے کے بارے میں بتانا ہے تو الف لام شروع میں ہے. اور پارک یا باغ کے بارے میں بتانا ہے تو الف لام شروع میں داخل ہے. تو جس چیز کے بارے میں آپ کو خبر دینا ہے، جس چیز کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر الف لام داخل ہوتا ہے عموماً. یا پھر کوئی اور صورت ہو متعین ہونے کی، مخصوص ہونے کی. جیسے آپ دیکھیں گے ھذا فصل کبیر، یہ بڑی کلاس روم ہے، یہ بڑی کلاس روم ہے. ھذی سبورۃ سوداء، یہ کالا بلیک بورڈ ہے. تو یہ بڑا کلاس روم ہے یا کالا بلیک بورڈ ہے. آپ دیکھیں یہ ہے، آپ نے کہا یہ کمرہ، یہ کلاس روم، تو کیا ہو گیا؟ یہ مخصوص ہو گیا. آپ کے ہاسٹل میں کئی کلاس روم ہیں، آپ کے مدرسے میں، اسکول میں کئی کلاس روم ہیں، تو ہر کلاس روم کی بات نہیں ہو رہی. ھذا آپ نے اشارہ کیا، ھذا یہ کلاس روم، تو یہ مخصوص ہوگا. جس طرح سے اوپر الف لام داخل کر کے مخصوص کیا گیا تھا اسی طرح سے یہاں پر ھذا کر کے مخصوص کر دے گی، یہ ہے کلاس روم. تو یہ ھذا فصل کبیر، یہ بڑا کلاس روم ہے. ھذہ سبورۃ سوداء، یہ کالا بلیک بورڈ ہے، یہ تختہ سیاہ ہے. ذالک طالب، وہ طالب علم ہے، وہ طالب علم ہے، مخصوص ہے، اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے تو وہ بھی مخصوص ہے. تو ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، کتاب میں اشارہ کیا گیا ہے تو یہ مخصوص ہو گیا، اس لیے اس کے بارے میں بتائیں گے. ھذہ حدیقۃ، یہ پارک ہے یا یہ باغ ہے. اور ذالک الطالب ذکی، وہ لڑکا محنتی ہے. ذکی
محنتی ہے. ذالک الطالب ذکی، وہ لڑکا یا وہ طالب علم محنتی ہے. تو اس سبق میں ہم نے کیا سمجھا کہ ہمیں جس چیز کے بارے میں بتانا ہے اس کو معرفہ ہونا ضروری ہے. کا وہ الف لام بڑھا کر کے کیا جائے، اشارہ کر کے کیا جائے، یا پہلے سے مخصوص نام رہے، پہلے سے مخصوص نام رہے، سلمہ، گلناز، مہناز وغیرہ کر کے لڑکی کا نام رہے، راشد، خالد، حامد وغیرہ کر کے لڑکے کا نام رہے، تو مخصوص. تو جس چیز کے بارے میں ہمیں بتانا ہے اس کا مخصوص ہونا لازمی ہے، یا متعین ہونا، فکس ہو. جسے ہم نے یہاں پہ کیا، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. جب تک آپ کسی کتاب کی جانب اشارہ نہیں کریں گے تب تک نہیں کر سکتے. تو اشارہ کرنے سے بھی سامان طے ہو جاتا، تعین ہو جاتی ہے. تو جس چیز کے بارے میں ہمیں بتانا ہے اس کو معرفہ ہونا ضروری ہے، اور جو بتانا چاہتے ہیں اس کو معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں کبیر، ذکی، ذکیۃ، جدید، ان میں سے کوئی بھی معرفہ نہیں ہے، کسی کے شروع میں الف لام نہیں ہے، تو اس کا معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے. نکرہ آئے گا تبھی چلتا ہے. اسی طرح دیکھیں ما ھذہ، یہ کیا ہے، آپ کیا کہیں جواب میں، ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے. ھل المدرسۃ کبیرۃ، کیا مدرسہ بڑا ہے، نعم، ہاں، المدرسۃ کبیرۃ، ہاں مدرسہ بڑا ہے. اب دیکھیے ھذہ مدرسۃ، ایک بلڈنگ کی جانب اشارہ کیا، ھذہ متعین ہوگی بلڈنگ، پھر اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ مدرسہ ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کمپنی یا فیکٹری ہے، یا گھر ہے. بغیر تعین کے نہیں ہوگا. تو جب آپ نے ھذہ کے ذریعے اشارہ کر دیا، طے ہو گیا وہ کہ ہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تب آپ کہیں گے ھذہ مدرسہ، یہ مدرسہ ہے. تو جس کے بارے میں آپ کو خبر دینا ہے، بتلانا ہے، اس کا طے ہونا، فکس ہونا، متعین ہونا، مخصوص ہونا، یا عربی اصطلاح کے مطابق معرفہ ہونا لازمی ہے. دوسرے جملے میں آپ نے دیکھا المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے. کون سا مدرسہ، مخصوص المدرسہ، الف لام شروع میں لگ گیا نا، مخصوص مدرسہ بڑا ہے. ہر مدرسے کی بات نہیں ہو رہی کہ ہر مدرسہ بڑا ہے، نہیں، المدرسہ الف لام لگا دیا، مخصوص ہوگا فلاں مدرسہ. من انتا، تم کون ہو، انا طالب، میں طالب علم ہوں. حل ہی طالبۃ، کیا وہ طالبہ ہے، نام ہی طالبۃ، ہاں وہ طالبہ ہے. اب دیکھیے انا ہے، میں، اشارہ آپ کی جانب، ہی طالبۃ، وہ لڑکی کی جانب اشارہ کر کے، یہ اب میں کیا کہتا ہوں اس کو ضمیر استعمال کر کے، تو ہی طالبۃ، وہ طالبہ ہے. حل ھذا کتاب جدید، کیا یہ کتاب نئی ہے، ھذا الکتاب، یہ کتاب نئی ہے، لا، نہیں، ھذا الکتاب قدیم، یہ کتاب پرانی ہے. ایک چیز آپ اور دیکھ لیں اس میں، جب ہم کہتے ہیں ھذہ مدرسۃ، تو مانا ہوگا یہ مدرسہ ہے، پورا جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ھذہ مدرسۃ کہتے ہیں تو کیا مانا ہو جاتا ہے، یہ مدرسہ ہے، ایک بات بن جاتی پوری کہ یہ مدرسہ ہے، ایک خبر معلوم ہوتی ہے. لیکن جب ھذہ المدرسہ جو کہتے ہیں الف لام کے ساتھ المدرسہ کر دیں، ھذہ المدرسہ، تو مانا ہوگا یہ ہے مدرسہ، بات پوری نہیں ہوتی، یہ ہے مدرسہ، اشارہ کر کے یہ ہے مدرسہ، وہ مدرسہ. تو ھذہ کے بعد جب مدرسہ پر، طالب پر، یا کسی اور چیز پر الف لام داخل ہوگا تو سمجھیے کہ اس چیز کی جانب آپ کو اشارہ کرنا ہے. ھذہ المدرسۃ، یہ ہے مدرسہ، ھذا الطالب، یہ ہے طالب علم، ذالک الطالب، وہ طالب علم. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ایک چیز اور آپ اس کے بعد اس سبق ختم کرتے ہیں کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہو اس پر ایک ہی پیش آئے گا. الفصل، الطالب، الطالبۃ، الصبورۃ، الاستاذ، الکتاب، الکرسی، المدرسۃ، الحدیقۃ. اور جس پر الف لام نہیں ہے اس پر دو پیش آتے ہیں اکثر، فصل کبیر، صبورۃ سوداء، طالب، کتاب، حدیقۃ، ذکی. آپ یہاں پہ ذالک الطالب و ذکی میں دیکھیں، الطالب میں ایک پیش ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور ذکی میں دو پیش ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جس پر الف لام آتا ہے اس پر دو پیش، دو زیر، دو زبر نہیں آیا کرتے.
تو یہ الفاظ ہم نے آج پڑھے. فصل کلاس روم، سبورۃ تخت سیاہ، استاذ استاذ، کتاب کتاب، طالب طالب علم، طالبۃ طالبہ، ذکی محنتی، ذکیۃ محنتی عورت کے لیے، جمیل خوبصورت مرد کے لیے، جمیلۃ خوبصورت عورت کے لیے، جدید نیا مذکر کے لیے مرد کے لیے، جدیدۃ نئی مؤنث کے لیے، کریم باعزت شریف مہربان، کریمۃ مہربان شریف باعزت، کئی معنی ہوتا ہے اس کا، تو یہ مؤنث کے لیے. تو یہ الفاظ معنی یاد کر لیجیے گا آپ لوگ. جملے پھر سے دیکھ لیجیے گا کہ ہمیں جس کے بارے میں خبر دینا ہے اس پر الف لام شروع میں لگانا ہے، اس کو متعین کرنا ہے. الف لام کے ذریعے معرفہ بنائے یا اشارہ کے ذریعے معرفہ بنائے یا ضمیر کے ذریعے اس کو معرفہ بنائے. کسی معرفہ کی کوئی بھی صورت ہو جس کے ذریعے فکس ہو جائے، طے ہو جائے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے. اور جو خبر دینی ہے اس پر الف لام نہیں لگانا ہوتا ہے. یہاں پر آپ کے لیے مشق رہے گا. مہذا آپ دیکھ کر بتائیں گے. یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کل یا پرسوں انشاءاللہ تو آپ کا یہ کام رہے گا. ابھی آج آپ یہ درس سن کر کے اس کو الفاظ معنی یاد کر لیجئے اور طریقہ یاد کر لیجئے. میں نے قاعدہ بتایا کہ جس کے بارے میں خبر دینا ہو، جس کے بارے میں بات کرنی ہو، اس پر الف لام آپ کو لگانا ہے، اور جو خبر دے رہے ہیں اس پر الف لام نہیں لگایا جائے گا. جس پر الف لام داخل ہوگا اس پر ایک ہی پیش آئے گا، اور جس پر الف لام نہیں ہے اس پر دو پیش آتے ہیں. الف لام ہی کا ذریعہ معرفہ نہیں بنایا جاتا. الف لام بھی ہوتا ہے، ضمیر بھی ہوتی ہے، اور اشارہ سے بھی فکس کیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے. تو مبتدا جسے ہم لوگ کہتے ہیں عربی زبان کی اصطلاح میں، مبتدا جس کے بارے میں آپ خبر دیتے ہیں، جس کے سلسلے میں کوئی بات کہی جاتی ہے، اس کو معرفہ ہونا ضروری ہوتا ہے. خواہ وہ معرفہ الف لام کا ذریعہ ہو، خواہ وہ ضمیر کا ذریعہ ہو، اسم اشارے کا ذریعہ ہو، یا کسی اور چیز کے ذریعہ وہ فکس ہو جائے، طے ہو جائے، متعین ہو جائے. تو اس کا متعین ہونا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آج کے دن بس اتنا ہی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.